جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور جیسے ہم نے ذکر کیا کہ آج بڑا تاریخی دن ہے سود کے حوالے سے، تاریخی فیصلہ وفاقی شرعی عدالت کا، اسی حوالے سے ایک بہت بڑا نام جس نے سود کے خاتمے پہ اپنا کردار ادا کیا اور بلا سودی نظام کو انٹروڈیوس کروایا، اخوت، اس تمام تر کوشش کا، جدوجہد کا سہرا یقیناً ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب کے سہرا ہے، اور یہی وجہ ہے انہی خدمات کے اعتراف میں نوبل انعام کے لیے بھی نامزد کیا گیا ہے، اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ اعزاز بھی جو دے۔ اور ابھی بریک پہ بات ہو رہی تھی کہ جو ایک اہم کام انہوں نے اس کا بیڑا بھی اٹھایا، اور اس میں ہم نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ پہلے تو آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب، کتنا بڑا دن ہے آج کا کہ جیسے جو آج فیصلہ ہے۔ جی میں کہتا ہوں کہ آج کا دن بھی یہ دیکھیں رمضان المبارک انہی دنوں میں پاکستان بنا 27، اور اسی دنوں میں یہ فیصلہ آیا، اور تیری آواز مکے اور مدینے، یہ جنہوں نے یہ فیصلہ لکھا ہے ان ہاتھوں کو چومنا چاہیے۔ اور یہ ایک اب تو صرف ایک جسے کہتے ہیں نا ایک پولیٹیکل ولنگنیس کی ضرورت ہے، باقی اور کوئی چیز نہیں ہے، عزم ارادہ یہ پختہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہمارے ہم رکاب ہیں، اور یہ ہو کے رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ بہت اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور اچھی بات اس فیصلے کے یہ اندر آئی ہے کہ انہوں نے اسلامک بینکنگ کو بھی ساتھ گر دیا ہے کہ یہ جو تم لوگوں نے بنائی ہوئی ہے یہ کوئی اسلامی بینکنگ جو ہے یہ نہیں ہے، اس میں سود ہے، اور سودی بینکاری، غیر سودی بینکاری اور چیز ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بڑی کنٹریبیوشن ہے، ہم تو شریعت کورٹ میں بھی مثالیں دیتے تھے کہ اگر ڈاکٹر امجد ثاقب جیسا یکا و تنہا آدمی جو ہے وہ پورے ملک کے اندر اتنا بڑا کام کر سکتا ہے تو گورنمنٹ کیوں نہیں کر سکتی؟ یعنی آپ خود سوچیں کہ آپ نے جتنے اس وقت تقریباً 50 لاکھ کے قریب لوگ اور 2.5-3 کروڑ کا 5 کروڑ کے قریب افراد کو آپ بینیفٹ دے رہے ہیں، اکیلا آدمی، اور میں نے آپ کو دیکھا ہے، میں سچی بات ہے مجھے تعریف کرنے میں کوئی آر نہیں، کرنی بھی چاہیے، اس لیے کہ رغبت ہوتی ہے لوگوں کو کہ جس طرح آپ نے مسجدوں کی اس کے اوپر بیٹھ کے، اور اس طرح آپ نے یکو تنہا اس ساری کو لڑایا، اس سطح تک پہنچے ہیں۔ حکومت کے پاس تو وسائل ہی بہت ہوتے ہیں، اور اتنی بڑی جنگ جو ہے وہ جیت سکتے ہیں۔ میں صرف عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نوبل پرائز تو بہت چھوٹی چیز ہے، بہت چھوٹی چیز، سچی بات ہے۔ اسی لیے میں نے آپ کو نا اس کی مبارک، اللہ کے ہاں جو آپ کا اعزاز ہے، اللہ کے ہاں جو آپ کا مقام ہے، مرتبہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تلوار لے کے کھڑے ہوں اور آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوں سود کے، تو اللہ کے رسول کی معیت ہے جو آپ کو حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ آج میرا دن ایسا ہے، میں سچی بات ہے صبح سے جب سے فیصلہ آیا ہے مجھ سے تو میں تو اس کو جذباتی کیفیت میں ہوں۔ نہیں سر، یہ آپ کی جذباتی زندگی کتنی رہتی ہے کتنی نہیں ہے، آپ کی جذباتی کیفیت بالکل بجا ہے۔ میں نے خود آپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے ہیں، اور لہجے میں تیقن سنا ہے، دیکھا ہے کہ آپ نے کس طرح سود کے خلاف بات کی ہے۔ دیکھیں جب ہم نے یہ سود کے بغیر قرض حسنہ دینے کا اعلان کیا تو دنیا کا کوئی شخص ایسا نہیں تھا جس نے ہمیں مذاق کی نظر سے نہیں دیکھا۔ طنز کے تیر، مذاق کے تیر، ناممکنات کی باتیں، اور ہم نے کہا تھا کہ ہم کوئی بات نہیں، ہم تو یہ دامن احمد جو شعر ہے نا منیر نیازی کا کہ بیٹھ جائیں سایہ دامان احمد میں منیر، اور پھر سوچیں وہ باتیں جن کو ہونا ہے ابھی۔ تو ہم نے ان کے دامن کے تلے بیٹھ کے یہ خواب دیکھا اور یہ باتیں ہونی تھیں، تو وہ 10,000 20,000 10 لاکھ 20 لاکھ 162 ارب، تو حکومتوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر حکومت 1,000 ارب کا ایک صدقات فنڈ بنا دے تو یہ قوم 2,000 ارب اپنی طرف سے دے دے گی، اور یوں یہ نچلی سطح پر جو کم از کم وہ 50% لوگ جو نان شبینہ کو ترستے ہیں اور جن کی امیدوں کی کونپلیں اس خزاں کی نظر ہو چکی ہیں، غربت کی خزاں کی، تو وہ نکلیں گے اس انشاءاللہ تعالیٰ اس سود کی دلدل سے۔ اور اس جو فیصلے نے ہمیں ہمت دی ہے، عزم دیا ہے، اور بھی ارادہ دیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہ ضرور ممکن ہوگا، اور شاید ہم اپنی زندگی میں دیکھ سکیں انشاءاللہ۔ ابھی تعالیٰ نے مہلت دی، جہاں یہیں دے دیا۔ دیکھیں آپ خود سوچیں ڈاکٹر صاحب، میں آپ چونکہ پورے سفر کے راہی ہیں کہ جب مشرف کے زمانے میں یہ واپس آئی تھی سپریم کورٹ سے پٹیشن، تو ہم سمجھتے تھے کہ اب تو ختم ہو گیا معاملہ۔ جو انٹرنیشنل حالات ہیں، جس طرح وہ اس کے اوپر اسلاموفوبیا اپنے عروج پہ تھا، کوئی سنتا نہیں تھا اپنا ڈاکٹر صاحب، کوئی سنتا نہیں تھا۔ آپ کی اس وقت ایک مشل چل رہی تھی، ہوپ چلاتی تھی، ہم لوگوں کو مثال دے کے کہتے تھے۔ اور ایک سچی بات بتاؤں، بار بار شریعت کورٹ کے اندر آپ کو ریفر کیا گیا ہے کہ اگر وہ کر سکتا ہے، وہ اکیلا آدمی کر سکتا ہے، تو حکومت کیوں نہیں کر سکتی؟ اس پورے بینکنگ سسٹم کو تو ہم نے بیساکھیاں دے کے کھڑا کیا ہوا تاکہ لوگوں کا خون چوسے یہ بینکنگ
سسٹم, تاکہ لوگوں کو اکٹھا کر کے, آپ خود سوچیں بینک ڈوبتا ہے تو پورے کا پورا معاشرہ ڈوب جاتا ہے. کوئی نہیں کہتا کہ ڈوبتا ہے. یہ جب دبئی ڈوبا ہے 2008 میں, لوگوں کے تو قسمیں ڈوب گئی ہیں, لیکن نہیں کرتے. بہرحال ڈاکٹر صاحب آپ کو اللہ تعالیٰ خوش رکھے, آپ کے عملی نمونے نے کمال کر دیا. جب میں آپ کو سر عرض کروں کہ آپ بھی اقبال کو ماننے والے ہیں, ہم بھی ان کو اپنا روحانی پیر سمجھتے ہیں. جب اقبال یہ کہتا ہے کہ کب ڈوبے گا سرمایہ پرستی کا سفینہ, دنیا ہے تیری منتظر روز مکافات, تو یہ روز مکافات طلوع ہونے لگا ہے. اچھا, یہی اس میں اقبال نے آگے کمال کیا, پورے ایک شعر میں پورے سود کا فلسفہ بتایا اقبال نے. ڈاکٹر صاحب کہتا ہے کہ ظاہر میں تجارت ہے, حقیقت میں جوا ہے, سود ایک کا لاکھوں کے لیے مرگ مفاجات. جی بالکل, مطلب ہے کہ ہم بات اقبال کی کرتے ہیں اور اس کو پاکستان کے نظریاتی اساس کہتے ہیں, تو پھر ہم اس کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کرتے. یا اقبال کو چھوڑیں, جو قرآن پاک سے بڑی شے تو اور دنیا میں کوئی نہیں ہے. تو مطلب ہے آپ خطبہ دیکھیں حجۃ الوداع کا, اس کے بعد کوئی گنجائش کسی حکمران کے لیے رہ جاتی ہے کہ وہ کہے کہ میں نے سود کے کاروبار میں خود کو اور اپنی قوم کو ملوث کرنا ہے. تو یہ سر الحمدللہ جو توحید اور مواخات اور عشق مصطفیٰ کی بنیاد پر ہم نے یہ مواخات کا یہ پیغام شروع کیا تھا, ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس قوم میں بہت سے لوگ ہیں آپ جیسے ہمدرد, اور جو جسے کہتے ہیں کہ ذہنی طور پر ہم آہنگی کے ساتھ ہم ضرور اس منزل پر پہنچیں گے. وہ کیا خوبصورت سا شعر ہے کہ ملے چلے تو کٹ ہی جائے گا سفر آہستہ آہستہ, ملے گی اس کے چہرے کی سحر آہستہ آہستہ, جو سحر طلوع ہونے والی ہے. بالکل. ڈاکٹر صاحب آپ اندازہ کریں کہ ہر اسٹیٹ بینک کے گورنر کو ایک دفعہ میں نے یہ ضرور یاد کرایا ہے کہ قائد اعظم نے جب افتتاح کرتے ہوئے جو ذمہ داری آپ پہ لگائی تھی کہ ایک ایسا سسٹم بناؤ جو اسلام کا, اسی پہ تم چل پڑتے 1948 یکم جولائی سے لے کے, تو اب تک تم بہترین سسٹم بنا چکے ہوتے, اب تک تم آزاد ہوتے کم از کم. آپ سوچیں ڈاکٹر صاحب, آپ نے کمال, آپ کا ایک انڈیویجول پروجیکٹ ہے. 1947 سے پہلے اس ملک کے اوپر 1 روپے کا بھی قرضہ نہیں تھا, 1 روپے کا نہیں تھا. انگریز ہمارے باپ کا رشتہ دار نہیں تھا کمیں, لیکن ہم نے قرضوں میں جکڑ کے تباہ کیا. آپ نے ابھی بات کی تھی, عثمان صاحب بھی حاضر ہیں, کہ ہم اس سے ایک کام شروع کریں. وہ آپ ذرا بتائیں کیا کام کرنا شروع کرنا ہے. سر ہم نے کام شروع کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ, بہت جلد آپ کے ساتھ بیٹھنا ہے, دیگر دانشوروں کے ساتھ, ہم خیال لوگوں کے ساتھ جن کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی شمع منور ہے. آئیے بیٹھیں اور ہم اپنا قرضہ اپنی زندگی میں اتار جائیں انشاءاللہ. آنے والی نسلوں کو ہم قرض کی لعنت دے کے ورثے کے طور پر نہ جائیں, ہم اپنی غلطیوں کا کفارہ یہیں ادا کر دیں. اور یہ قوم ہے, اس یقین کیجئے اس قوم کو اگر دیانت اور صداقت کے ساتھ اس کے ساتھ چلا جائے تو یہ ناممکنات میں سے نہیں ہے. ہم نے دیکھ لیا ہے کہ دامن احمد کے نیچے بیٹھ کر جو خواب آپ دیکھیں گے خلق خدا کی بہتری کے لیے, وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پورا کرے گی. اور ہم کوئی خواب کیا خواب, یہی خواب ہے نا کہ ہم اس راستے پہ چلنا چاہتے ہیں جس کا حکم اللہ نے دیا, اس کائنات کے خالق نے دیا, تاکہ ہم اس لمحے شرمساری ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب ساتھ ہیں ہم, آپ کی جوتیاں بس انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ مل کے سر یہ واقعتاً اس کو ایک خواب کو اتر سکتا ہے. کوئی مشکل کام ہی نہیں ہے ڈاکٹر صاحب, کوئی مشکل کام ہی نہیں ہے. اتنا تو کام ہے ہی نہیں کہ اتارا نہ جا سکے, لیکن چونکہ ہم نے پھنسایا ہوا ہے. اور بتائیے آپ حالات آپ کے اخوت کے بارے میں کیسے چل رہے ہیں؟ جی الحمدللہ سر, اللہ کا شکر ہے, ہم حکومت کے ساتھ کام کر رہے ہیں, اور مجھے یقین ہے کہ موجودہ حکومت بھی اس غیر سودی قرضوں کو آگے جاری رکھے گی, کیونکہ انہوں نے پہلے بھی اس سلسلے میں کچھ مدد کی تھی. تو اب کل تو جو سیاسی حالات چل رہے ہیں ابھی, انشاءاللہ تعالی ہم تو اپنے کام کو, وہ جیسے کہہ رہے ہیں نا جی, ہم نے تو اپنے حصے کی شمع جلا رکھی ہے, اور جو ہے اس شمع کو, وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے, نور کیا ہے جی, وہ قندیل بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے, تو وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. تو ہم تو اس کے توکل پہ بیٹھے ہیں, اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ کام اور آگے بڑھے گا. اور جس طرح یہ خوشی آج 27ویں رمضان کی رات ہے, جس طرح یہ خوشی ملی ہے, ایسی خوشیاں آپ قوم کو ملیں گی. اور بس یہ ہے کہ وہ کام نہیں کرنا, اس راستے پہ نہیں چلنا جس میں خدا کی رضا شامل نہ ہو. انشاءاللہ. بس یہ میرا خیال ہے جو 27ویں رات کا یہ پیغام بھی یہی ہے کہ آج آپ یہ عہد کر کے اٹھیں کہ ہم نے اس راستے پہ نہیں چلنا اور خدا اور اس کے رسول کو ناراض کرے. اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ پیر کو پھر حاضر ہوں گے نئے موضوعات کے ساتھ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.